حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 187. یعنی تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید داغا سیاہ داغے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. معزز سامعین، پچھلی نشست میں ہم نے سحری کے متعلق مسائل کے بارے میں گفتگو کی. آج اس دوسری نشست میں ہم سحری اور افطاری کے اوقات کے درمیان کے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. چونکہ یہ ہمارے روزے کا وقت ہوتا ہے اور اس کو نہار رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، اس بارے میں بہت سارے مسلمانوں کے درمیان شبہات پائے جاتے ہیں، جیسے کہ وہ کبھی حرام کام کو مباح سمجھتے ہیں اور کبھی مکروہ کام کو حرام قرار دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں. آج کی اس نشست میں ہم ان کاموں کا جائزہ لیں گے، ان کاموں کے بارے میں گفتگو کریں گے جن سے روزہ باطل ہو جاتے ہیں، اور آنے والی نشستوں میں مکروہ اور مباح کاموں کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ، جن کے مسائل مسلمانوں کے اندر محل بحث ہوتے ہیں. لہذا چلیے ان امور کی گفتگو کرتے ہیں جن سے روزے باطل ہو جاتے ہیں. پہلا امر، نیت کا انقطاع ہو جانا. دن کے اندر افطاری کے وقت سے پہلے جب بھی انسان یہ نیت کرے، یہ ارادہ کرے کہ اب وہ روزہ توڑ دیتا ہے یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس ارادے سے اس کا اس دن کا روزہ باطل ہو گیا، اگرچہ وہ کچھ کھائے یا پیے بھی نہیں. کیونکہ روزہ توڑنے کی نیت کرنا روزہ رکھنے کی نیت کرنے کے برعکس ہے، اور وہ اس نیت کو ختم کرتا ہے جو اس نے کی تھی اور جو روزہ کا رکن بھی ہے، البتہ یہ نیت پختگی کے ساتھ اس نے کی ہو. اگر اس ارادے میں تردد رہا کہ آدمی کہے کہ اگر مجھے پیاس لگی، اگر مجھے بھوک لگی یا یہ کھانا وہ کھانا ملا تو توڑ دوں گا، تو اس تردد کی حالت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اور یہ مذہب حنفیہ، شافعیہ اور ایک قول کے مطابق حنابلہ کا بھی ہے، اور شیخ ابن عثیمین نے اس کو اختیار کیا ہے، جیسے کہ مجموع فتاوی میں آیا ہے. دوسرا امر، جان بوجھ کر کھانا پینا یا جو اس معنی میں ہو. جان بوجھ کر کھانے پینے یا ہر وہ چیز جو غذا کے معنی میں ہو یا قوت بخش ہو، اس کو جسم کے اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم اس کے مطابق کھانے پینے سے صبح صادق طلوع ہونے سے رات آنے تک، یعنی سورج طلوع ہونے تک رک جانا چاہیے. لہذا اس میں ایسی شے جو منہ سے داخل ہو جاتی ہو یا جسم کے کسی اور حصے سے داخل ہو جاتی ہو وہ سب شمار ہے، جیسے گلوکوز، قوت بخش انجیکشن، خون بھرنا وغیرہ وغیرہ. البتہ جو چیز قوت بخش نہ ہو اور وہ معدے تک حلق کے ذریعے پہنچے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر جسم میں کہیں پر مرض کی حالت میں قوت بخش انجیکشن کے علاوہ دوائی کا انجیکشن لگایا جائے تو علماء، جن میں ابن عثیمین، ابن باز رحمہ اللہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ملحوظ نظر رکھنا ہے کہ ناک و کان کی ایسی دوائی جو حلق کے ذریعے معدے میں پہنچتی ہو، اس سے روزے کی حالت میں اجتناب کرنا چاہیے. البتہ اگر بھول جانے کی صورت میں کچھ کھا پی لیا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه
فإنما أطعمه الله وسقاه رواہ البخاری۔ یعنی جو کوئی بھول جائے اور وہ کچھ کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ تیسرا امر، جمع کرنا، ہم بستری کرنا۔ جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے شخص پر لازم ہے کہ وہ اس پر کفارہ بھی ادا کرے کہ ایک گردن آزاد کرے۔ ایسا نہ کر سکنے پر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جیسے کہ صحیح بخاری کتاب الصوم میں حدیث نمبر 1936 کے تحت وضاحت موجود ہے۔ اور یہاں کر سکنے سے مراد استطاعت ہے، نہ کہ مرضی۔ اس کے علاوہ ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے، کیونکہ اس نے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دوسرے طریقوں سے بغیر جمع کے اپنی خواہش پوری کرے اور اس کو احتلام بھی ہو جائے تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کبیرہ گناہ پر توبہ استغفار کرے، البتہ اس پر کفارہ نہیں ہے، جبکہ قضا یعنی اس کے بدلے میں باقی دنوں میں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے، جو کہ جمہور علماء کی رائے ہے۔ اگرچہ بہت سارے معاصر علماء جن میں ابن عثیمین بھی ہیں قضا کے قائل نہیں ہیں، البتہ جمہور علماء کے نزدیک اس کو قضا کرنی ہے۔ چوتھا امر، جان بوجھ کر قے کرنا۔ اس سے مراد جان بوجھ کر معدے سے کسی بھی طریقے کو اختیار کر کے منہ کے راستے سے غذا کو باہر نکالنا۔ البتہ اگر خود بخود قے آ جائے اور آدمی کا اس پر اختیار نہ ہو تو روزے پر اس کا اثر نہیں پڑے گا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من درعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض رواہ ابو داود کتاب الصوم۔ یعنی جس کو قے ہو جائے اور وہ روزے سے ہو تو اس پر قضا نہیں ہے، البتہ اگر اس نے جان بوجھ کر قے کی تو وہ قضا کرے، یعنی اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ پانچواں معاملہ، پانچواں امر، حجامت کرنا، یا جس کو بولتے ہیں پچھنے لگوانا، یا انگریزی میں آج اس کو بلڈ کپنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ حجامت کرنا یہ جسم سے اضافی اور فاسد خون نکالنے کا ایک طریقہ علاج ہے۔ یہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رائج تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے حجامت کروانا احادیث سے ثابت ہے۔ چونکہ اس کے کرنے سے روزہ باطل نہ ہو جانے کی رائے جو جمہور کا مذہب ہے، جیسے حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کا، ان کا کہنا یہی ہے کہ اس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتے، اور وہ اس پر ایک دلیل بخاری مسلم کی حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے، جبکہ دوسرا قول جو حنابلہ کا مذہب ہے اور جس کو ابن تیمیہ، ابن باز اور ابن عثیمین وغیرہ نے اختیار کیا ہے کہ اس کے روزے باطل ہو جاتے ہیں، یعنی حجامت کرنے والے شخص کے روزے باطل ہو جاتے ہیں، اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطر الحاجم والمحجوم، یعنی حجامت کرنے اور کروانے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ راجہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خون نکالنا بھی روزہ کو باطل کر دیتا ہے، البتہ جو زخم لگنے کی صورت میں یا نکسیر آنے سے یا دانت نکلنے سے خون نکلتا ہے وہ تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہو جاتا ہے۔ چھٹا معاملہ، مرتد ہونا، یعنی جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین یا بے دینی یا جس کو کہتے ہیں الحاد وغیرہ اس کو اختیار کرے تو ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ وہ جلد ہی کچھ سیکنڈوں کے اندر ہی واپس اسلام میں داخل کیوں نہ ہو، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا روزہ باطل ہونے پر ابن قدامہ المغنی میں اجماع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ معروف مسئلہ بھی ہے۔
7واں امر، حیض و نفاس شروع ہونا۔ جب بھی عورت ان اقسام کے خون کو نکلتا ہوا پائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ افطاری سے پہلے چند منٹ قبل ہی کیوں نہ پائے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، صحیح بخاری کتاب الحیض۔ یعنی کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے، لہذا ان ایام کے بدلے اس پر قضا کرنی لازم ہے۔ یہ تھے وہ امور جن کے درپیش ہونے سے روزہ باطل ہو جاتے ہیں۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو حق بولنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا